الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. امیر عمر رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے ایک گورنر کے متعلق اطلاع دی گئی کہ بصرہ کے گورنر نے اپنے دفتر میں ایک عیسائی کو کلک بنا رکھا ہے. کھاتے چیک کرتا ہے، امور کا آڈٹ، جس کو آپ اردو زبان میں منشی کہتے ہیں. تمام امور کا حساب کتاب اسی کے ہاتھ میں ہے. کون ہے؟ عیسائی ہے. یہ بصرہ کے گورنر جن کے متعلق اطلاع دی گئی، یہ کون ہے؟ ایک جلیل القدر صحابی سیدنا ابو موسیٰ الاشعری ہیں رضی اللہ عنہ، جن کی عظمت و شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ صحابی رسول ہے. اگر ہم آگے بڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سابقہ انبیاء میں ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں جب وہ آسمانی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں ایسا سور ڈالا تھا، ایسے آلات تھے، ایسی لہن تھی، اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جانتے ہو وہ نبی کون ہے؟ سیدنا داؤد علیہ السلام، جو زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، میری امت میں اگر لحن داؤدی اگر سننا ہو، کبھی ابو موسیٰ الاشعری سے قرآن کریم سن لیا کرو. یہ صحابی ہیں، ان کے متعلق اطلاع دی گئی کہ ایک عیسائی کو اپنے دفتر میں منشی کے طور پر رکھا ہے. امیر عمر رضی اللہ عنہ نے بلا لیا. آئے، صرف ایک نصیحت فرمائی، فرمایا کہ لا تظلوہم وقد اقصاہم اللہ ولا ترموہم وقد اہانہم اللہ. ابو موسیٰ، ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو دین اسلام نے جتنے فاصلے پر رکھا ہے اتنے فاصلے پر ان کو رکھو. اگر ان کو قریب کرو گے تم ذلیل ہو جاؤ گے. دین میں جو ان کا مقام ہے اس سے آگے نہیں بڑھاؤ. اگر ان کو آپ قریب کرو گے پھر دنیا میں ذلتیں تمہارا مقدر ہوں گی. وجہ یہ ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ سابقہ انبیاء کے ماننے والے ہیں، آسمانی کتب کے ماننے والے ہیں، لیکن ایک وقت آیا ان لوگوں نے نہ اپنے رب سے وفا کی، نہ اپنے نبی سے وفا کی، اور نہ ہی آسمانی کتابوں سے وفا کی. نتیجہ یہ نکلا، یہ لوگ توحید کے بھی منکر ہو گئے، نبی کی اتباع کے بھی منکر ہو گئے، حتیٰ کہ اپنی جو ان کی غیرت تھی اس کا بھی جنازہ نکل گیا. ان کو قریب نہیں کرنا. جتنا فاصلہ شریعت نے بتایا ہے
ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو اتنے فاصلے پر رکھو۔ ہاں، ان کو قریب کیا، یہ لوگ تمہاری توحید کے بھی دشمن ہیں، تمہاری اتباع کے بھی دشمن ہیں، اور تمہاری عزت کی غیرت جو ہے اس کے بھی دشمن ہے۔ حقیقت ہے، میں کہتا ہوں امیر عمر کے یہ الہامی جملے ہیں، الہامی گفتگو ہے۔ جب تک اس امت نے یہود و نصارہ کو فاصلے پر رکھا، جو فاصلہ دین اسلام نے تعین کیا ہے، جب تک فاصلہ رکھا، ان لوگوں میں توحید کی بھی غیرت تھی، پیغمبر کی اتباع کی بھی غیرت تھی، اور اپنی عزت کی بھی اس امت کے اندر غیرت موجود تھی۔ غیرت کیسی تھی؟ توحید کی غیرت آپ دیکھیں، آپ یوں سمجھے امیر عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے جرنیل کو، کمانڈر کو کیوں معزول کیا تھا؟ حالانکہ یہ وہ کمانڈر تھے جب ان کا آخری وقت تھا، یہ فرما رہے تھے، لوگوں، جو لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے میدان جہاد میں نہیں جاتے، ان کو چاہیے کہ آئے اور خالد کے جسم کا معائنہ کریں۔ ایک درہم کی جگہ بھی جسم میں خالی نہیں ہے جہاں جہادی حوالے سے زخم نہ آئے ہوں۔ اتنا بڑا کمانڈر، ایک ہی جملہ 9 مسلم لوگوں کے زبان سے امیر عمر نے سنا، ایک ہی جملہ، وہ کہہ بیٹھے، ان النصر ببرکت خالد، ہمیں جو یہ فتوحات مل رہی ہے یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی برکت کی وجہ سے مل رہی ہے، ان کے طفیل مل رہی ہے۔ اتنا جملہ امیر عمر نے برداشت نہیں کیا، سیدنا خالد ملک شام میں ہے، وہیں ان کو معزول کر دیا۔ اتنا بڑا کمانڈر، ان کا تو پرموشن ہونا چاہیے تھا، بجائے پرموٹ کے امیر عمر نے ریوارڈ کر دیا۔ کیوں؟ توحید کی غیرت ختم ہو رہی تھی۔ توحید کی غیرت اس امت میں اس وقت تک تھی جب تک ان لوگوں نے یہود و نصارہ کو اپنے سے دور رکھا۔ اتباع کی غیرت بھی وقت نہیں ہے، ایک ایک نقطے پر آپ کو سمجھایا جائے اور وضاحت کی جائے کس طرح اس امت میں توحید کی غیرت تھی، اتباع کی غیرت تھی، اور اپنی عزت کی غیرت موجود تھی۔ جب سے قریب ہوئے، ان کو قریب کیا، آج معاشرے میں نتیجہ دیکھ لیں۔ وہ خواتین جن کا لباس دیکھ کر یہود و نصارہ بھی شرما جائے، وجہ عیسائیوں کے ساتھ ہم کلامی، بغل گیری، عیسائیوں کے تہواروں میں شمولیت، ان کے ساتھ کیک کاٹنا، میری کرسمس، توحید کی غیرت کی دھجیاں اکھیڑ دینا، پھر کہتے ہیں جی ہمارے اوپر فلاں کا سایہ ہے، فلاں کی الغار ہے۔ ہمارے اوپر وہ حکمران ہیں جو اللہ کے بھی باغی، اللہ کے رسول کے بھی باغی۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو؟ اس امت کو چاہیے یہود و نصارہ کے تہواروں کو چھوڑے، یہود و نصارہ کی حجامتوں کو چھوڑیں، یہود و نصارہ کے لباس کو چھوڑیں، وہ لباس اپنائیں، وہ حجامتیں اپنائیں، وہ تہوار اپنائیں جو دین اسلام نے اس امت کے لیے مختص کیے۔ پھر دیکھیں توحید کی برکات، اتباع کی برکات، پھر آپ کی اپنی عزت کی غیرت بھی محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ کوئی ایک گھر بتائیں، میں کہتا ہوں ایک گھر آپ میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کے بتائے، اگرچہ وہ صف اول کا نمازی ہو، کہ ہمارے گھر میں یہود و نصارہ کی جو یلغاریں ہیں اس سے ہم محفوظ ہیں، الا ماشاءاللہ۔ کوئی محفوظ نہیں، پھر ہم پر مسلط کیوں نہ ہو، ہم پر مختلف اقسام کے عذاب کیوں نہ آئے، ہم پر فتنے مسلط کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم نے وہ انداز پسند کیا ہے اپنے لیے جو یہود و نصارہ کا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، وہ انداز، وہ رویہ اپنائیے جو دین اسلام نے ہمارے لیے پسند کیا۔
اسی میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ہے، کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کی نجات بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔